السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، رب کریم کا کروڑوں لاکھوں شکر احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عزت والی زندگی عطا فرمائی، سکون والی زندگی عطا فرمائی، اور دنیا کا دستور اور قانون ہے آج اچھائی کرنے والوں کا کوئی ساتھ نہیں اور برائی کرنے والوں کا ہر کوئی ساتھ دے رہا ہے۔ دنیا کی لاکھوں عظیم نعمتیں ہمارے سامنے، آج کے دو عنوانات ہمارے سامنے۔ پہلا، کس طریقے سے عوام لوگ علماء کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر امیر شاہ متقی صاحب جو پڑوسی ایک ملک سے تشریف لائے دارالعلوم دیوبند، ان کے آنے پر یو پی کے گھر کے اندر کیا حالات پیش آئے، اس کے اوپر بھی ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا، کیا حالات ہمارے ملک کے نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان تینوں عنوان پر انشاءاللہ آج بات کی جائے گی۔ حق بولیں گے اور
نہ چاپلوسی کی بات کریں گے، نہ کسی کے سامنے گڑگڑانے کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بے پناہ کرم، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے دنیا کے نظام کو بڑے ہی منظم انداز سے چلایا۔ دنیا کی تاریخ کا آپ معائنہ کیجئے، دنیا کے عجیب اور نایاب چیزوں کو دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کتنی حقیر ہے اور آخرت کتنی اچھی ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے کہ اچھے کام کرنے والے کو دنیا کبھی ساتھ نہیں دیتی، برائی کے اندر نظر آتا ہے اچھا کام، لیکن قوم اسے بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جس ادارے نے آزادی کی لڑائی لڑی اور انگریزوں کو مار کر اس ہندوستان کی سرزمین سے بھگایا تھا، یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند جہاں پر تعلیم نہیں ہوتی، جہاں پر لوگوں کو، علماء کو تیار کر کے لوگوں میں فساد پھیلایا جاتا ہے، دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں، آج اس دارالعلوم دیوبند کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد پڑی تو ایک ہی طالب علم تھا اور ایک ہی استاد تھے۔ تاریخ کا ملاحظہ بھی کریں اور ایک تائرانہ نظر بھی ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس مدرسے پر ہے کہ یہاں سے ایک بہت سارا علماء کا طبقہ یہاں سے علم لے کر جائے گا، اور دارالعلوم کی حقیقت یہ ہے، جو دارالعلوم میں پڑھتا ہے، جس کے لقب، جس کے نام کے ساتھ قاسمی نام لگ جاتا ہے، پوری دنیا اس کا استقبال کرتی ہے، اگر وہ چاپلوسی اور چور و چکا نہ ہو۔ لفظ قاسمی کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نیوز کے اندر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ پڑوسی ملک کے فلاں فلاں دیوبند آ رہے ہیں، کھلبلی مچ گئی۔ دارالعلوم کی تاریخ ہے، علم کے علاوہ دارالعلوم کسی کو اور کچھ نہیں دیا ہے۔ مدرسے کے اندر اخلاق سکھائے جاتے ہیں، مدارس کے اندر تربیت دی جاتی ہے، مدارس کے اندر بچے بن کر جاتے ہیں، یہی مدرسے کا رول ماڈل ہے۔ آج اسکول کام نہیں کر رہی ہے، اسکول صرف پڑھا کر بھیج دیتی ہے۔ میں اسکول کے پرنسپلوں سے بھی اتفاق نہیں رکھتا۔ البتہ کچھ پڑھا سکتے ہیں، لکھا سکتے ہیں، کھانے کا طریقہ سکھا سکتے ہیں انگریزی ٹائپ کا، بٹھا سکتے ہیں انگریزی ٹائپ کا، لیکن 1 گھنٹہ جو مکتب کے اندر اور سارے مہینے بھر میں پورے بچے جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو جو سکھایا جاتا ہے کسی اسکول اور یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا۔ آج نیوز کے بکے ہوئے نیوز کے چند خراب اور دلیدر قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں دارالعلوم میں افغانی آ گئے، افغانستان والے آ گئے۔ کیا کرنے کے لیے آئے؟ کسی نے دیکھا، معائنہ کیا؟
کہ بخاری کا آخری سبق پڑھنے کے لیے آئے تھے. آخری سبق بخاری کا پڑھنے کے لیے آئے تھے. پڑھ کر ان کی دستار بندی ہوئی, ان کے ہاتھ میں سند دی گئی اور انہوں نے پڑھ کر بھی اسے سنایا. دارالعلوم کیا خدمت انجام دیتے آ رہا ہے. آج پیرنٹس کو اس بات کی اہمیت نہیں ہے. ایک مرتبہ دارالعلوم میں کسی کو خواب پڑا اللہ والوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کیا پلا رہے ہیں؟ دودھ پلا رہے ہیں. کنواں ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دودھ پلا رہے ہیں. کوئی جگ لے کر جا رہا ہے, کوئی بڑا سا برتن لے کر جا رہا ہے, کوئی چائے کی پیالی لے کر جا رہا ہے, تو سب دودھ پی رہے ہیں. تو خواب کی تعبیر بولنے والوں نے بولا ہے دودھ سے مراد یہاں پر علم ہے. دودھ سے مراد کیا ہے؟ علم ہے. جس نے خواب کے اندر دودھ پیا ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دارالعلوم میں ضرور پڑھے گا انشاءاللہ. جو بالٹی لے کر آ رہا ہے, جو تمبالو لے کر آ رہا ہے, جو بڑے دیگچے لے کر آ رہا ہے, اتنا علم اسے حاصل ہونے والا ہے انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے اندر. آج لوگوں کو اہمیت نہیں ہے دارالعلوم دیوبند کی. دارالعلوم دیوبند تو چھوڑیے, ہم اس کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے دارالعلوم کی. لیکن ایک معمولی مدرسے کے اندر محلے میں جو مدرسہ چلتا ہے ہم اس کی بھی عزت نہیں کرتے. آج قوم کیوں پیچھے ہے بولا؟ کیوں پیچھے بولا؟ علماء سے تو تڑا سے بات کرتی نہیں. آج کل اسے قوم غارت ہو رہی, غارت. قوم برباد ہو رہی اس لیے. ارے علماء چھوڑیے, معمولی سے ایک طالب علم راستے میں جا رہا ہے, بچے کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, آپ لوگ راستوں میں کھڑے ہو کر برگریں کھاتے ہو, راستوں میں کھڑے ہو کر پیزا کھاتے ہو, راستوں میں کھڑے ہو کر آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہو. وہ بچہ آپ کو دیکھتا ہے, دیکھتا نہیں دیکھتا. آپ سے اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس بچے کو وہ جوس لے کر دے دے. کھڑے ہو کر کہتے ہیں جو بیٹا جاؤ یہاں سے نکل تو جاؤ. جب تیری اولاد وہاں پر کھڑی گی تو معلوم ہوگا. آج مدارس کی قدر نہ کرنے والوں یاد رکھو, آج علماء پر الزام لگانے والوں کان کھول کر سنو. تمہاری مسجدیں تمہاری ہیں نہیں, یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. کتنے دن چلاؤ گے؟ اب تو سیاسی ماحول ہے علاقے کے اندر, جو بھی مولوی صاحب ملیا اسے جھنجھوڑ کر اپنا خادم بنانا, یہی ہے. ان کے بارے میں بولے تو برے, ان کے بارے میں بولے تو برے. کون حق پر ہے؟ کیا تم مجھے خرید سکو گے؟ آج علاقے کے اندر ایک ہفتے سے علماء پریشان ہے علاقے کے. کوئی کہہ رہا ہے کہ پیسے کھا لیے, کوئی علماء ہونا, جنازے کی نماز ہونا گتو علماء ہونا, جمعہ کی نماز پڑھانا گتو علماء ہونا, بچے کی بسم اللہ خوانی کرنا تو علماء ہونا, عقیقہ کرنا مولوی صاحب ہونا, ہر چیز کے لیے مولوی صاحب, نکاح پڑھانا مولوی صاحب ہونا. آج علماء کو ہی ڈی جے ہڈلی کے علماء کو بدنام پورے نیوزوں کے اندر, ڈی جے ہڈلی کے علماء بک گئے, یہ ہو گیا. کیا چل رہا ہے؟ اگر ڈی جے ہڈلی کی خدمات کو کسی نے دیکھا, ملاحظہ کیا ڈی جے ہڈلی کے اندر کتنے بچے ہمارے مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں. فریزر ٹاؤن کے علاقے کے اندر اتنے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنے بچے ہمارے ڈی جے ہڈلی کے علاقے میں ہر ایک مسجد میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. علماء کی بارے میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حسن زن تھا، میں آپ حضرات کے سامنے سناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انبیاء کے وارث ہیں علماء، انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ نبیوں والا جو کام تھا وہ علماء کو دیا گیا ہے، وارثین کو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ دنیا میں ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ ایک کرتا ہے تو سب کے اوپر الزام مت ڈالیے، کسی کے غلام نہیں ہیں ہم، اللہ کے لیے خدمت کرتے ہیں، کسی کا غلام نہیں ہوں میں، اللہ کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ یہ سیاست سے علماء کو دور ہی رکھیے۔ کیا سیاست پتہ ہوگی؟ ہم نے جتنی سیاست پڑھی ہے ذرہ برابر سیاست نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دور ہمیں یاد ہے جب پانی پینے کے لیے جاتے تھے تو شیر بھی ایک جگہ پانی پیتا تھا اور بکری بھی ایک جگہ پانی پیتی تھی، بھیڑیا بھی ایک جگہ پانی پیتا تھا۔ وہ روب و دبدبا تھا کہ خلافت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بکاؤ مولوی صاحب نہیں ہیں بھائی، لوگ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ یہ کرو، ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تاریخ کیا ہمیں پتہ ہے، ہمیں سکھانے کے مت آئیے۔ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں حضرت تاکہ محلے والوں کو معلوم ہو آپ کے مسجد کا امام بکاؤ نہیں ہے، اس لیے جمعہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کا مسجد کا امام بکنے والا نہیں ہے۔ چند دن پہلے 2 دن پہلے چند احباب آئے کہ حضرت تھوڑا بچ کر رہیے، آپ کسی میں مت جائیے۔ آپ کون ہیں مجھے سکھانے والے؟ میرے سامنے بھی کہا ہوں، آپ ہمیں مت سکھائیے، ہمیں مسجد کی 4 دیواری معلوم ہے، ہمیں کس سے کیسے بات کرنا معلوم ہے، ہم بکنے والوں میں سے تھوڑی ہیں۔ میری جان چلی جائے میں نہیں بکوں گا، یہ محلہ ہمارا ہے۔ اگر کوئی الزام بھی لگا دے میرے مرنے کے بعد، آ کر میرے جنازے میں آ کر کھڑے ہو کر میرا چہرہ دیکھ لینا، کیا کیا الزامات، کیا کیا چیزیں کوئی لا کر پیش کر دے، یہ مکہ مسجد کے امام نے ایسے کیا ہے اور ڈی جے ہنڈی کے علماء ایسے کر رہے ہیں۔ کون کی کر رہی؟ سارے علماء کو لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بات محلے والوں، یہ سیاست بڑی دھوکے بازی ہے۔ 4 مہینے کے اندر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، مت سنیے، قرآن شریعت پر چلیے، تبھی آپ کی زندگی کامیابی اور کامرانی تک پہنچے گی۔ اور دوسری بات، یہ چند علماء کے بارے میں لوگوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، یہ علماء کیا ہیں؟ بکاؤ علماء ہیں۔ اچھا، جس کے پیٹ میں کاٹے تو الف نہیں نکلتا ہے، یہ علماء کو بولنے والے ہو گئے؟ جس کا پیٹ کاٹے تو الف نہیں نکلتا۔ اب یہ علماء کو بولیں گے، علماء کو دکھ پہنچائیں گے، علماء کو تکلیفیں پہنچائیں گے، علماء کو درد دیں گے، علماء کو غم دیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے وارثین کے بارے میں دلوں میں بغض رکھا اور ان کو تکلیف پہنچائی، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا ان لوگوں کو جو انبیاء کے وارثین پر انگلی اور ہاتھ اٹھائے۔ محلے میں بہت سارے بچے گھومتے پھرتے ہیں، سب کی عظمت، سب کی قدر ہمارے پاس ہے۔ کوئی 99% پر کر لا رہا ہے، کوئی 59، کوئی بڑھ سے بڑھ کر نمبر لا رہا ہے۔ اس بچے کی ہار، شال، فلاں فلاں،
لیکن ایک بچہ حافظ قرآن بن کر محلے میں آ رہا ہے، اس کی کوئی عظمت ہمارے پاس ہے؟ اس کی قدر ہمارے پاس ہے؟ ایک معمولی سا آدمی، اور مستورات کا بھی الگ ہے ہمارے محلے کے اندر، الگ ہی دستور ہو گیا ہے۔ مستورات، اگر کوئی مولوی صاحب گزرے تو پردہ یاد آ جاتا ہے، اور کوئی داڑھی والا گزرے پردے یاد آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی نارمل آدمی گزرے تو پردہ یاد نہیں آتا۔ کیا صرف داڑھی والوں پر ہی پردہ ہے اور ان پر پردہ نہیں ہے کیا؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ ایک وقت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیا نہیں کر سکتے تھے اس دور کے اندر، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جائے نماز بچھائی، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ کھانے کا کچھ انتظام فرمائی۔ اللہ نے غیب سے آپ کی مدد فرمائی اور آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن دعا ہمارے پاس نہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، سب پر بھروسہ ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن اللہ پر توکل اور ایمان نہیں ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر دارالعلوم دیوبند میں، ذرا اور سنیے گا، کہتے ہوئے دل گھبرا جاتا ہے، یہ اور مسجد کے امام نہیں بولیں گے، کیوں؟ سب کو اپنی زندگی کی پڑی ہوئی ہے، سب کو اپنی فیوچر کی، میرا نام یہاں خراب نہ ہو جائے، میرا نام وہاں خراب نہ ہو جائے، سب کو یہی پڑی ہوئی۔ دارالعلوم میں پڑوسی ملک یعنی افغانستان کے چند علماء کرام تشریف لائے۔ اس وقت یو پی کے علاقے سے ایک آدمی، ایک مسجد کا، ایک چھوٹی مسجد کا امام صاحب اپنے گھر تشریف لایا اور کہا بیوی سے، میں بھی دارالعلوم جانا چاہتا ہوں، اور وہاں آخری سبق ہوگا، فلاں فلاں ہوگا، اور جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو سند دی جائے گی، یعنی سرٹیفکیٹ، یہاں پر پڑھے ہی کر کے سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ کہہ کر اپنی خوشیاں ظاہر کر کے وہاں سے لے کر گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بیوی بچوں سے کہا کہ انشاءاللہ کل شام میں ملاقات ہوگی۔ جیسے ہی یہاں سے نکلا، دارالعلوم گئے، وہاں پر وقت گزرنے کے بعد جب گھر واپس لوٹے تو دیکھا کہ 2 بچے بھی شہید ہو چکے ہیں اور بیوی بھی شہید ہو چکی ہے، یعنی ان کو مار دیا گیا۔ کبھی بھی جو سوچتے ہی وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد لوگوں کے الگ الگ خیالات، یو پی کے اندر کسی غیر قوم نے مار دیا، یو پی کے اندر کسی اور لوگوں نے مار دیا، اور لوگوں نے یہ کر دیا ہوگا۔ چل کر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک مدرسے کے بھی استاد تھے، 2 بچوں کو شرارتی کرنے پر استاد نے کیا کیا تھا، تنبیہ کی تھی کہ، اور 2 مارے تھے۔ وہ بچے اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت کے گھر والوں کو اور بچوں کو مارنا، مدرسے کے بچے۔ آج یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ بناؤ وہ بناؤ، اتنا بناؤ، ایسا حافظ بناؤ، ایسا عالم بناؤ تاکہ ماں باپ کا سننے والا بچہ ہو، فرما بردار بچہ ہو۔ خواب و خیال میں تصور نہیں تھا، ہتھوڑی سے لایا اور ان کی بیوی کو مار دیا اور 2 بچوں کو بھی مار دیا۔ یہ دور چل رہا ہے اس زمانے کا۔ ابھی بھی ہمارے محلے والوں کو اتنی سستی، اتنی کاہلی ہے کہ جمعہ کا دن ہے، جلدی آئیں گے، اللہ توفیق بھی چھین لیا ہے محلے والوں سے۔ سب کو معلوم ہے یہ بیان تو 2 بجے ہی ختم کرے گا، آرام سے آئیں گے، کچھ فکر نہیں ہے۔ حضور صلی
دور میں ایک صحابی رسول تھے. آج ہم لوگ نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تیار؟ کپڑے ہیں سب کے پاس، لباس ہے سب کے پاس، چادریں ہیں سب کے پاس. ٹھنڈ ہوتی ہے تو چادر اوڑھ لیتے ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے تو کانٹور پہن لیتے ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے تو ساکس پہن لیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. لیکن اس صحابہ کا دور بتاؤں گا. آپ یاد رکھیے، سونے کے لیے بیڈ ہے آپ کے پاس، آرام سے بیڈ پہ سوتے ہیں. چلو بیڈ نہیں تو صحیح، زمین پر چادر بچھا کر سوتے ہیں. گھر میں فین کی سہولت ہے، گھر میں اے سی کی سہولت ہے، کولر کی سہولت ہے، ہر قسم کی سہولتیں آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں. وہی صحابی رسول ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پینے کے لیے، کھانے کے لیے انتظامات نہیں تھے. زمین میں ایک گڑھا کھودا تھا، کھود کر اس گڑھے کے اندر ایک رہنے کے لیے انتظام کر لیے تھے. یقین مانیے میرا دل گھبرا رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے. یہ کیا معاملات ہمارے اس دور میں، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہم صحابہ کو فالو نہیں کر رہے ہیں. آج معمولی بزنس نہ چلے، صورت لٹک جاتی ہے. معمولی دھوکہ ہو جائے، دن بھر کا کھانا نہیں کھاتے. معمولی گھریلو پریشانی آ جائے، کیا نہیں کرتے. بیوی پر غصہ نکالتے ہیں، بچوں پر غصہ نکالتے ہیں. ہوتا ہے آج. میں مرد آپ کو آج لوں گا، باہر کا غصہ گھروں میں لے کر مت آئیے گا. بیوی بچے تمہارے لیے مول مفت میں نہیں آئے ہیں. اور اپنے اہلیہ سے، اپنے بچوں سے محبت سے بات کرنا سیکھیے گا، اور گالی سے مت بات کیجیے. ہمارا محلہ مشہور ہے گالیوں سے. گالیاں سیکھنا ہے تو مدیروٹ میں کلاس لو، ٹیوشن لو. کب تک ہمارا محلہ بدنام رہے گا؟ کب تک ہمارے علاقے میں لوگ بدنامی کرتے رہیں گے؟ میرے عزیز بزرگوں، دوستو، وہ صحابی رسول تھے جو فجر کی نماز کے لیے ایک چادر اوڑھ کر نماز کے لیے آتے، اور نماز جیسے پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد فوری طور پر دعا بھی نہیں ہوتی تھی، اٹھ کر چلے جاتے تھے. چند دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ، ایک صحابی کو ہم دیکھ رہے ہیں، شاید ان کی کچھ پریشانی ہوگی، ذرا پوچھ کر حل کیجئے. صحابی رسول کو پوچھا گیا، کیا ماجرا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، کیا ماجرا ہے؟ تو صحابی کے منہ سے جو شبد نکلے، جو الفاظ نکلے، ہر مومن مسلمان کو اپنے دل و لہجے کے اندر، اپنے دل کے اندر گھبراہٹ ہو جانا چاہیے، دل لرز جانا چاہیے. تو صحابی نے کہا، میرا گھر نہیں ہے، میں نے زمین کے اندر ایک رہنے کی جگہ بنائی ہے جہاں پر میں اور میری بیوی رہتے ہیں. ہمارے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں جس سے میرے اور میری بیوی کا گزارا چل سکے، اور ہم پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکتے ہیں. چاہتے تو کوئی مدد بھی کر سکتا تھا، لیکن ان لوگوں پر کیا تھا؟ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے. تو صحابی رسول فوراً کہنے لگے، میرے پاس ایک ہی چادر ہے، جس چادر کو میں کیا کرتا ہوں، اسی لیے بھاگ کر جاتا ہوں تاکہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے. میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے. اور وہ اس گڑھے میں رہتی تھی. لوگ کہیں گے میرے عزیزو، گھر والے رات کو 2:30 بجے سوئے، فجر کو اٹھانے کا رکھو. خود اٹھے تو نہ فجر کو اٹھائیں گے.
آج مسجدوں کی حالت کیا ہے؟ صرف 6 آدمی کافی ہیں، 7 آدمی کافی ہیں۔ محلے میں 35 سے زیادہ مساجد ہیں، بس اتنا کافی ہو گیا ہے۔ محلے میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ شادی بیاہ ہے، نکاح ہے تو لمبی قطار کے ساتھ آئیں گے، اگر نماز میں کھڑے ہوں گے، لیکن اور دنوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ کم سے کم اس واقعے کو سن کر اپنے دلوں کے اندر خدا کا ڈر کو زندہ کرو، اللہ کی خشیت کو زندہ کرو۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ ایک آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے نہیں ہو رہا تھا، کمزوری آ گئی تھی، تو حضرت صحابہ کرام سے کہتے مجھے مسجد لے کر چلو۔ آج معمولی سے عذر پر گھروں میں نماز، آج معمولی عذر پر اپنے چیئر پر نماز، آج معمولی عذر پر اپنے مسجدوں سے دور اور کہیں پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بڑھاپا آتا تھا، لوگ اپنے بڑھاپے میں بھی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج جوانی زنا میں جا رہی ہے، آج جوانی گناہ میں جا رہی ہے۔ محلے والوں یاد رکھو اس بات کو، جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اپنی زندگی کو اللہ سے ڈر کر گزارو، یاد رکھو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکات ہو، محلے میں مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا بتائیے کسے سکون ہے؟ بتائیے کسے سکون ہے؟ بتائیے ہے سکون؟ سب کو ہے سکون؟ ہے سکون؟ شادی کے بعد معلوم ہوتا ہے سکون کیا ہے۔ سکون ہے سب کو۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یو ایس کے اندر واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب، بہت پرانا واقعہ ہے لیکن حقیقی واقعہ ہے، کوئی سنیما کی سٹوری نہیں سنوں گا آپ کے پاس، تاکہ آپ لوگ اس کا مزہ لیں اور آپ یہ سمجھیں یہ اصل زندگی ہے۔ یو ایس امریکہ کے اندر ایک گارڈن کے اندر کئی ہزار آفس والے وہاں پر جمع ہوئے۔ اتوار کا ایک دن چھٹی کا ہوتا تھا، سارے لوگوں کو بیٹھ کر ایک کرسچن پادری لوگوں کو کیا کراتا تھا؟ ایک ذکر کراتا تھا، جو بھی کرسچینی کے زبان میں جو بھی ان کا منتر ہو وہ پڑھایا کرتا تھا۔ 40 سال گزر گئے، کسی کو وہاں کے لوگوں کو سکون نہیں ملا۔ کتنے سال گزر گئے؟ 40 ایئرز گزر گئے، 40 سال گزر گئے، سکون نصیب نہیں ہوا۔ وہاں سے گزر ہوتا ہے، یوسف کے دنیا کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، شاید ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ دنیا چلا رہا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکات ہو، اللہ حضرت کو صحت دے، اللہ 100 سال تک اللہ حضرت کا سایہ ہمارے پر قائم و دائم رکھے۔ حضرت وہاں سے گزرے، حضرت نے دیکھا کہ کیا منتر پڑھایا جا رہا ہے، تو پوچھا گیا ایسا ایسا۔ حضرت نے کہا کہ 40 سال سے لوگوں کو سکون حاصل نہیں ہوا، چین نہیں ملا، سب پریشان رہتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر رات میں سوتے ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے 40 منٹ دیجئے، میرے اللہ سے میں رابطہ کروں گا، دعا کروں گا اور ایک ذکر کراؤں گا، ہمارا منتر پڑھاؤں گا، جس کے ذریعے سے اللہ ان کو سکون دے دے۔ لوگوں نے ہنسی مذاق کی اور اس پادری نے بھی ہنسا اور کہا کہ 40 سال میں نہیں ہوا، 40 منٹ میں ہو جائے۔ تو اس گارڈن کے اندر حضرت گئے اور حضرت نے ذکر کرانا شروع کیا۔
اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کی۔ میں اس واقعے کو یہیں پر ٹھہرا کر ایک بات کہوں گا۔ ایک آدمی آگ میں جل رہا تھا، کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، کہہ رہا تھا، زبان سے ایک مرتبہ غلطی سے نکل گیا، یا سمت نکل گیا۔ اللہ نے پوچھا بندے کیا حال ہے، بتا تیری کیا مدد کرو۔ غلطی سے یا سمت نکل گیا، اللہ سے کیا ہو گیا کہ بتا بندے کیا پریشانی ہے۔ کس تڑپ کے ساتھ اللہ کو اس نے بلایا ہوگا۔ جب ایک مرتبہ اللہ کو بلایا جا رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے، کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ ابھی بھی محلے کے اندر ابھی بھی ماحول درست نہیں ہوگا، ابھی بھی وہی گانا، ابھی بھی وہی ناچنا، ابھی بھی وہی چوکوں میں کھڑنا، ابھی بھی وہی چائے کے ہوٹلوں میں کھڑنا، وہی پیاز کو لینا، وہی حرام کو لینا، وہی سنگے پر لینا، وہی دستور، وہی قانون چلتا رہا ہے۔ میرے باپ نے کیا، میرے دادا نے کیا، میں بھی یہی کروں گا۔ جمعہ پر دیکھیے باقی میں سب دوڑ لگاتے ہوئے آئیں گے جب خطبہ شروع ہوگا۔ کب ہمارا محلہ سدھرے گا؟ کتنی مستورات ہیں ہمارے محلے کے اندر جو نمازیں پڑھتی ہیں۔ کیا نماز پڑھنا جمعہ میں پڑھ لے تو بس ہے، 2% پڑھتی ہوں گی یا 10% پڑھتی ہوں گی 100 میں؟ نماز کیا حضرت چھوڑو باتیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے جب جہنم کی آگ میں جلو گے تب اللہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں، کیسی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت نے ذکر کرایا اور پڑھایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھایا۔ اس کے بعد حضرت نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حضرت نے 40 منٹ تک یہی حضرت نے کرایا۔ ایک بڑا آفیسر اٹھ کر کہتا ہے آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل کا پورا ٹینشن غائب ہو گیا۔ جو 40 سال میں نہیں ہوا وہ 40 منٹ میں حضرت نے کر دکھایا اللہ کی مدد کے ساتھ۔ میرے عزیز بزرگ دوستو، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن کرتے نہیں ہیں مسلمان۔ روزی میں پریشان کون؟ مسلمان۔ گھروں کے حالات سے پریشان کون؟ مسلمان۔ بچوں سے ٹینشنوں میں پریشان کون؟ مسلمان۔ ہر ایک مسلمان ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج میں اپنے ذمہ داروں کو بھی سامنے رکھ کر آج بات کروں گا۔ یاد رکھیے میں نے بیان کے شروع میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ کی مسجد کا امام کسی بھی سیاسی وجہ سے بکنے والا امام نہیں ہے، یہ آپ رکھ لیجیے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، کوئی میری قیمت نہیں لگا سکتا، کوئی مجھے خرید نہیں سکتا۔ یاد رکھیے میں اللہ کے لیے کرتا ہوں اور محلہ یہ میرا گھر جیسا ہے، میں خدمت کرتا رہوں گا اور بچوں کو ہم خدمت دیتے رہیں گے۔ یہ الزام لگانے والے ایک کوئی کرتا ہے، سارے لوگوں پر الزام لگانے والے، بکنے والے بک جائیں، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں آج 1000 روپے کھا رہا ہے، 1000 نیکیاں کل قیامت میں دینی پڑے گی۔ آج جو علماء پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایک سچا واقعہ پڑوسی ملک کا سناؤں گا، سچا واقعات پڑوسی ملک کا ضرور سناؤں گا میں۔ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ اور سب سے پہلے بات یاد رکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علماء کو تکلیف دے گا، جو علماء کے بارے میں پیٹھ پیچھے باتیں کرے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ہم نے واقعہ سنا ہے، ایک آدمی تھا جو روزانہ قبر اسے اٹھا کر پھینک دیتی تھی۔ روزانہ قبر کیا کرتی تھی؟ اسے اٹھا کر قبر سے باہر پھینک دیتی تھی۔ روزانہ لوگ جاتے اور پھر قبر کو کھودتے اور اس آدمی کو دفن کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دفن کرتے تھے۔ اور رات میں چیخوں کی آواز آتی تھی۔ روزانہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ جب علماء سے، محلے والوں سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟
روزانہ قبر اٹھا کر اسے باہر پھینک رہی ہے، قبر بھی قبول نہیں کر رہی ہے، یہ کیا حالت ہے؟ تو پوچھا گیا اس نے علماء کو اس دور میں جلایا تھا، انگاروں میں جلایا تھا اور علماء کو تکلیف دی تھی۔ یاد رکھیے جو حق پر ہوتے ہیں کسی پر بھی نہیں جاتے، قبر بھی ان کی میتوں کو نہیں کرتا۔ یاد رکھیے عبداللہ بن ابی منافق تھا، جب قبر میں رکھنے سے پہلے باڈی ہل رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ ارے بچوں نے کہا کہ ابا کے اندر جان آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کہا کہ جان نہیں آئی ہے، قبر میں رکھنے سے پہلے عذاب شروع ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے محلے کے اندر 10 پاروں کا حافظ کیوں نہ ہو، جب تک آنکھوں سے دیکھو نہیں، جب تک کانوں سے سنو نہیں، کسی پر بھی الزامات مت لگاؤ۔ ہر داڑھی والا مفت میں نہیں آتا، ہر ٹوپی پہننے والا مفت میں نہیں آتا، الزامات لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ کبھی آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا وجہ تھی؟ نہیں پوچھتے۔ اسی لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے کسی پر الزام لگانا آسان ہے اور اس سے معافی مانگنا بڑا مشکل تھا۔ اور علاقے کے اندر میں بارہا کہہ رہا ہوں، بچیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے علاقے کے اندر۔ ہمارے بڑے سمجھیں ابھی کتنا بولوں میں، بہت زیادہ ہو گئے علاقے کے اندر۔ ہمارے مکتب کی چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، گلیوں سے جاتے ہیں، بھروسہ نہیں ہوتا کہ گھر پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہیں۔ کیا اتنا ہو گیا علاقے کے اندر کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ اتنا نشہ، اتنی برائیاں۔ لوگ کہتے ہوں گے حضرت کو کام دھام نہیں کیا، خالی بولنے کو بیٹھنے نا، خالی ہر جمعہ نشہ۔ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ کبھی نہیں بولوں گا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے باپ کے پیر دباؤ، اپنی ماں کی خدمت کرو، کسی صحیح عالم دین علماء سے اپنا تعلق برقرار رکھو۔ محلے کے اندر کئی ایسے بچے ہیں جو مدرسے سے نکل چکے ہیں اور گراؤنڈوں میں زندگی گزر رہی ہے، اور ایسے بچے ہیں نہ کام کو جاتے ہیں، نہ دکان کو جاتے ہیں، نہ گھر میں رہتے ہیں، ان کا کام ہی ایک ہے، صرف ایک جگہ کھڑے ہو کر تماشے کرنا، برائیوں میں لگنا۔ ان بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم تو محنت پڑھ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دینے والا کون ہے؟ کسی محلے والے نے آ کر پوچھا حضرت یہ 2 بچے حضرت محلے کے، میں اپنے پیسے سے ایڈمیشن کراتا ہوں حضرت، یہ بچہ پڑھو۔ کسی نے کہا حضرت یہ 2 بچے بہت نشے میں لگ گئے ہیں حضرت، آپ تھوڑا ذمہ داری لے لیں حضرت۔ کسی نے کہا روٹی کپڑا مکان جورو بچے دکان، یہی ہماری زندگی ہو گئی۔ کسی کی فکر نہیں، نماز کو آ رہا کا تو فکر نہیں، نماز نہیں پڑھ رہا کا تو فکر نہیں، یہی ہماری زندگی ہو گئی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، آخر بات کہوں گا، اپنے ذہنوں میں بھی رکھیے، موت کب آئے گی پتہ نہیں ہے، موت کب آئے گی پتہ نہیں ہے، کب زندگیاں ختم ہو جائے گی پتہ نہیں ہے۔ ابھی یوپی کے اندر بھی میں نے واقعہ سنایا، استاد نے 2 بچوں کو صرف ڈرایا، حضرت کہیں گئے دارالعلوم دیوبند، وہی بچے آ کر حضرت کی بیوی اور 2 بچوں کو مار دیا یوپی کے علاقے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تربیت ضرور دیں۔ کتنی باتوں کی؟ 3 باتوں۔ اس میں مدرسے والے بھی تربیت دیتے رہیں گے اور جمعہ کے بیان میں بھی تربیت ہوتی رہے گی، جلسوں میں، لیکن خاص کر ماں باپ کی چیزوں پر تربیت۔ پہلا، بیٹا زندگی میں حلال کھانا کھانا، حرام نہیں کھانا۔ بیٹا زندگی میں حلال کھانا کھانا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں چھینا۔ دوسرا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تیسرے نمبر پر زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ 3 باتوں کی تربیت کرو، جھوٹ سے انسان ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ نماز جس کے اندر آتی ہے وہ بھی ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ جس کی زندگی کے اندر کیا آئے گا؟ ماں باپ کا ادب آ جائے گا، اخلاق آ جائیں گے، خود بخود اس کی زندگی نرالی ہو جائے۔ اسی لیے میرے عزیز بزرگ دوستو، محلے کی بھی فکر کریں،
ہر گھر میں ہر ماں باپ ذمہ دار ہیں. بچے پیدا کرنا بڑی بات نہیں ہے. جانور بھی بچے پیدا کر رہا ہے. تربیت اصل ہے. محلے کو بدنام مت کرو. کئی ساری بچیاں ہیں جن کو رشتے نہیں آتے, کہتے ہیں محلہ برابر نہیں, بھی نشے والے پوٹنا ہیں, برائی والے پوٹنا ہیں. لوگ کہتے ہیں بچیوں کا ہاڑ اور ان کی بددعا لے کر زندگی مت گزارو. محلے کی اصلاح کرو اللہ کے لیے. اور اللہ کے واسطے یہ بھی کہوں گا, خود محلے کو بدنام بھی مت کرو. نہیں بھی ہمارا محلہ ایسا, خود بولو گے تو دوسرے کے بولنے والے تیار ہو جائیں گے. اور یاد رکھو, میں نے شروع میں بھی کہا, جتنے بچے مدرسے کے اندر ڈی جے ہنڈی اور پلکیشی نگر میں پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے امیر لوگوں کے علاقوں میں بھی اتنے بچے مدرسے میں نہیں پڑھ رہے. یاد رکھیے, تاہا ہی لے لیجیے 1000 بچے پڑھ رہے ہیں. آپ کا مکہ مسجد لے لیجیے 420 بچے پڑھ رہے ہیں. اور دوسرے مدارس لے لیجیے 100-150 ہر مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں. یہ محنت نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے آپ کا علاقہ اور چیزوں میں ہوگا لیکن علم سے کم نہیں ہے, اور قرآن پڑھنے والوں سے کم نہیں ہے آپ کا علاقہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اللہ ہمیں چلنے کا موقع عطا فرمائے. ایک اعلان ہے, ضرور سمجھ فرمائے. آنے والی اتوار کو تاہا مسجد کے اندر ایک جلسہ رکھے گئے ہیں, جس کے اندر حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جاہی رشادی دامت برکاتہ اور دوسرے حضرت مولانا آصف مکرم صاحب شاہی قاسمی دامت برکاتہ مسجد خدا شاہپور مین روڈ, اور لائر ایڈوکیٹ رحمت اللہ صاحب کوتوال صاحب, یہ تینوں احباب تشریف لا رہے تاہا مسجد کو. الحمدللہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں. تو کب میں 2 بچے چھوٹ کر بیل پر آ گئے, ان کے گھروں میں کیا خوشی ہوگی, کیا عید کا دن ہوگا. ہمارے اور آپ سے بہتر وہی ماں باپ جانیں گے, ان کی بیوی جانے گی, ان کے بچے جانیں گے. اسی لیے دعا کر سکتے ہیں, نہیں پیسے تو نہیں دے سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں. دعا کریں اللہ سے, ہماری بھی یہی دعائیں ہیں. اور 20 پر 4 20 پر 5 بچے ابھی بھی ہیں جو اس حالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ سے کبھی امید ہے یہ بچے بھی جلد سے جلد انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے, چھوٹ کر اپنے گھروں کو آ جائیں گے. لہٰذا میں نوجوانوں سے کہوں گا, آج کے زمانے میں ہر چیز کا جاننا ضروری ہے. بے وقوفی میں ایک میسج کر دیے, بے وقوفی میں کچھ کمنٹ کر دیے, آپ کا کمنٹ آپ کے گھر والوں پر بھاری پڑ سکتا ہے. آپ سوچ سمجھ کر, آپ لا جانتے ہیں, آپ قانون جانتے ہیں, اگر اس کے دائرے میں کر رہے ہیں تو کوئی آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا. اسی لیے تاہا کے اندر اب آنے والی اتوار کو پروگرام رکھا گیا ہے. جتنے بھی مساجد میں امام مؤذن ہیں ان کا اعزاز کیا جائے گا. اب تو ہر جگہ پنچن کا سلسلہ ہے, امام مؤذن کو پنچن تو نہیں ہوتی, اعزاز کیا جاتا ہے ان کی خدمتوں پر, اور ان کو جو دینے والا ہے اللہ دیتے ہیں, اور نیکیاں ہی ان کی سب کچھ ہے. اللہ جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور آخری بات یہ ہے, الحمدللہ ہماری مسجد کو ایک ایمپلیفائر جنہوں نے بھی خدمت دی ہے, جن کے بھی پیسے لگے ہیں, میں جمعہ کے اندر بھی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اللہ کے گھر میں اس ایمپلیفائر کو لگایا. جب تک دین کی خدمات ہوتے رہیں گی, جب تک یہ آواز علاقوں تک جاتے رہے گی, اس وقت آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی ثواب جاریہ میں سے ہے. آپ مر بھی جائیں گے, آپ کی قبر تک یہ نیکیاں آپ کو پہنچتے رہیں گی. اللہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سنتوں سے فارغ ہو جائے.